أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية بالإكرام مولانا الثقلين جد الحسن والحسين بن القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأشرف الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ سب کو سلام علیکم. اور یہاں پر جو علماء حضرات موجود ہیں ان سب سے معذرت چاہتا ہوں، کوئی بھی گستاخی ہو جائے، اور ہمارے بزرگ برادر سے بھی گستاخی چاہتا ہوں. عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے ارشاد فرمایا ہے وہ ہم اور آپ دن میں کم سے کم 10 بار اس آیت کا ذکر کرتے ہیں اپنی نمازوں میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن کیا ہم اور آپ اس کے پیروکار، اس کو فالو کرنے والے ہیں؟ اس میں ارشاد ہو رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عزیزان محترم، عبادت خالی نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، عبادت خالی روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے. عبادت پوری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے. اللہ نے ہم کو خلق کیا عبادت کے لیے. عزیزان محترم، جیسا کہ ہم اور آپ اگر اپنے بچے کا ایڈمیشن کراتے ہیں، وہ کسی کلاس میں جاتا ہے تو اس کے کئی سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں، میتھس ہوتے ہیں، سائنس، سوشل سائنس. اگر وہ کسی ایک میں ماہر ہو، وہ کہے کہ نہیں مجھے خالی میتھس میں ایکسپرٹ ہوں، میں دوسرے سبجیکٹ نہیں آتے ہیں، تو عزیزان محترم کیا وہ اس کلاس سے دوسرے کلاس میں پاس کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. اسی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عبادت میں بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ خالی نمازیں پڑھنے والے انسان ہیں، یا خالی روزے دار ہیں، یا خالی عزادار ہیں اور باقی چیزیں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہم اور آپ عبادت کو حاصل نہیں کر سکتے. کسی ایک چیز کو پکڑ کر دوسری چیز کو چھوڑ دینا یہ عبادت نہیں ہے. عزیزان محترم، میرا موضوع آج کا جو ہے وہ ہے عالم برزخ کے بارے میں. ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد کے پاس آیا اور پوچھتا ہے رسول اللہ آپ اتنا بتا دیجئے قیامت اور دنیا کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 انگلی کے بیچ کا اتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ قیامت اور دنیا کے بیچ کا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان 2 انگلیوں کے بیچ میں کتنا سا فاصلہ ہے. ان 2 انگلیوں کے بیچ میں ذرا بھی فاصلہ نہیں ہے. قیامت تو بھی بہت دور کی بات ہے. لیکن قیامت سے پہلے جو منظر آنے والا ہے وہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ آپ کا جب آپ کی جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، کیا ہم نے اور آپ نے اس عالم برزخ کے لیے تیاری کی ہے؟ کیا آپ نے وہاں کے لیے اپنا سامان مہیا کیا ہے؟ عزیزان محترم، ہم اور آپ اس روزمرہ زندگی میں تو بہت سارے کام انجام دیتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. جب جسم سے روح جدا ہوتی ہے تو جسم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہزاروں سینکڑوں تلواروں کی نوک چبھائی جا رہی ہے. عزیزان محترم، جو انسان اس دنیا سے جتنا لگاؤ رکھے گا اس کی روح اس کے جسم سے اسی دردناک طریقے سے نکالی جائے گی، کیونکہ یہ جو جسم ہے وہ آپ کو اس دنیا کی طرف کھینچے گا اور یہ روح آپ کو برزخ کی طرف کھینچے گی. تو عزیزان محترم، جو کھینچاؤ پیدا ہوگا وہ آپ کی جو آپ کا لگاؤ اس دنیا سے ہوگا اس کے مقابل میں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد کے پاس آ کر پوچھتا ہے اے رسول اللہ میں موت کی تمنا کیسے کروں، میں
تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم موت کی تمنا سے بہتر ہے کہ جس جگہ تم جانا چاہتے ہو اس کی تیاری کرو۔ اگر آپ یہاں سے کسی دوسرے سٹی یا کنٹری میں جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت دن پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، لیکن کیا آپ عالم برزخ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، ہم اور آپ اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے عالم برزخ میں 10 مقام ہوتے ہیں، اور ان 10 مقام پر ہر مقام پر 4 ہدیے پیش کرنے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ میں آپ کو 10 مقام تو نہیں بتا سکتا، ایک مقام کے 4 ہدیے ضرور بتاؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب انسان موت کے بستر پر لیٹ جاتا ہے، اس کا سب سے پہلے سامنا حضرت اسرائیل سے ہوتا ہے۔ جو سب سے پہلے شخصیت فیس کرنا پڑے گی ہم اور آپ کو، وہ حضرت اسرائیل کو فیس کرنا پڑے گی، اور حضرت اسرائیل آپ کو اس دنیا سے، اس میٹر سے آپ کو نکال کر ٹرانزیشن کر کر آپ کو نیکسٹ ورلڈ کی طرف لے جائیں گے۔ حضرت اسرائیل آپ کا اتنا کام کریں گے کہ آپ کو اس دنیا سے جدا کر کے اس دنیا کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے بعد جو شخصیت جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا وہ حضرت جبرائیل ہوں گے۔ عزیزان محترم، جبرائیل علیہ السلام ویسے آپ جانتے ہیں کتنی بڑی ہستی ہیں۔ سب سے پہلا جو ان کو ہدیہ چاہیے ہوگا وہ ہدیہ ہوگا کہ آپ نے حق ادا کیا ہے یا نہیں ادا کیا ہے۔ عزیزان محترم، حق ہر چیز میں آ جائے گا۔ آپ نے کسی کا مال کھا لیا ہے، یا آپ نے کسی کا کچھ حق چوری کر لیا ہے، اور ہم اور آپ زیادہ تر کسان لوگ رہتے ہیں اس گاؤں میں، تو بہت سے لوگوں نے شاید ہی ایسے 1-2 بچے ہوں گے جنہوں نے یہ کام نہ کیا ہو کہ آپ کھیت کی جتائی کر رہے ہیں اور 1-2 گنے کم پڑ جاتے ہیں تو آس پاس کی گنے کی کھیت سے آپ 1-2 توڑوا لیتے ہیں، لیکن آپ اس کی اجازت لینا ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک سکے کا آپ سے حساب لیا جائے گا آخرت میں کہ آپ نے کس کا حق چھینا ہے۔ ابھی آپ کہیں سے موٹر سائیکل نکال رہے تھے اور آپ کی وہ بائک کسی کار سے لگ گئی اور آپ وہاں سے نکل گئے، آپ نے بولا چھوٹا سا نشان ہے چلے گا، لیکن وہی انسان جس کا وہ نشان آپ نے جس کے گاڑی میں لگایا تھا، وہ انسان آپ کو عالم برزخ میں آپ کا گریبان پکڑ کر وہ حق مانگے گا، تو آپ وہاں نہیں دے سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، صلوات پڑھیں صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسے ہی بہت طریقے کے حق ہیں جو ہمیں اور آپ کو ادا کرنے ہیں، جیسے کہ والدین کا حق۔ اگر آپ کا باپ آپ کے سامنے چل رہا ہے تو آپ اس کے سامنے نہ جائیں، اس کے پیچھے ہی چلیں۔ اگر آپ کا باپ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آ جائے گھر میں تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ اتنا سا نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک باپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، بچپن سے تربیت دی۔ تو عزیزان محترم، یہ والدین کے حق ہے۔ ایسے ہی بہت سارے حق ہیں جو ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے۔ دوسرا مقام، اسی مقام پہ دوسرا ہدیہ جو حضرت جبرائیل مانگیں گے وہ ہے واجبات کی ادائیگی۔ عزیزان محترم، واجبات میں آپ کا یہ روزہ آ جائے گا، نماز آ جائے گی، خمس آ جائے گا، حج اگر واجب ہو گیا تھا حج آئے گا۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ 14 یا 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا، تصور کیا کہ اگر آپ نے 30 سال تک نمازیں نہیں پڑھی تو کتنی رکعت ہو گئی؟ اگر آپ حساب لگائیں گے تو 93,075 رکعت نماز آپ کی 15 سال میں چھوٹ گئی۔ تو عزیزان محترم، بڑے بڑے آیت اللہ گزرے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی جو آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں ڈائری میں، کیونکہ اگر آپ مرتے وقت آپ کی ڈائری چیک کی جائے تو انسان کو پتہ چل سکے کہ اس کی نمازیں کتنی قضا ہوئی، تو اسی حساب سے اس کی نمازیں پڑھائی جائیں۔ عزیزان محترم، آپ اپنی اولادوں کے بھروسے نہ رہیں، اپنی نمازیں خود ادا کریں، اپنے روزے خود ادا کریں۔ صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ واجبات کی ادائیگی بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہے جو ہم اور آپ نہیں ادا کر سکتے۔ جیسے کہ ابھی اگر کوئی چھوٹی بچی ہوتی ہے تو آپ بولتے ہیں اس کو پردہ کیا واجب ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اسلام میں 9 سال سے بچی بالغ ہو جاتی ہے، اس کا پردہ ضروری ہے۔ ہم اور آپ حضرات کو 7 سال سے بچی کو سمجھانا چاہیے کہ محرم کیا ہے، نامحرم کیا ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں سمجھا پاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے، یہ
اسی کا سبب ہے۔ عزیزان محترم، حلال روزی کھلانا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ بھی واجبات کی ادائیگی میں سے ہے، کیونکہ حلال روزی کمانا بھی بہت بڑا عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور سارے حضرات سے پوچھتے ہیں کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو عزیزان محترم کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ مولا علی گھر آتے ہیں اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے صلی علی محمد وآل محمد۔ فاطمہ زہرا سے دریافت کرتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ کے بابا نے ایک سوال کیا ہے۔ فاطمہ بولتی ہیں وہ سوال بتاؤ کیا ہے؟ بولتے ہیں کہ سب سے بہترین خاتون کے لیے عمل کون سا ہے؟ تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بولتی ہیں کہ سب سے بہترین عمل خاتون کے لیے یہ ہے کہ اس کو کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے۔ تو یہ جواب جا کر مولا علی نے رسول اللہ کو بتایا۔ رسول اللہ بولتے ہیں بے شک یہی بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب جو تیسرا ہدیہ جناب جبرائیل علیہ السلام کو چاہیے ہے ہم اور آپ سے مرنے کے بعد، وہ ہے کہ آپ کے اندر اس دنیا میں خدا سے ملاقات کرنے کا کتنا جذبہ تھا۔ ہم اور آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، نماز پڑھیا سمجھ لیتے ہیں کہ بہت بڑا دین مان لیا ہے۔ عزیزان محترم، نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، نماز ہمارے لیے ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے لیے کتنا، اللہ کے لیے کتنا کر رہے ہیں۔ اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے جنت میں رہنے سے زیادہ مسجد میں رہنا پسند ہے، کیونکہ جنت میں میں خود خوش ہوتا ہوں اور مسجد میں میرا رب خوش ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ایسے ہی ہم آپ سے سوال کریں گے جبرائیل علیہ السلام کہ تمہارے اندر کتنا جذبہ تھا اس دنیا میں خدا سے ملاقات کرنے کا۔ اب آپ کہیں گے کہ خدا کا تو جسم ہی نہیں ہے، اسے ملاقات کیسے کرنی ہے؟ لیکن عزیزان محترم، آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اور آپ ایسے معاشرے میں پیدا پرورش کر گئے ہیں۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، آج کے نوجوان فیس بک، انسٹاگرام، ان سب چیزوں پہ لگے ہیں۔ ان کی تربیت کا جو ذمہ ماں باپ پہ ہے وہ شاید ماں باپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد چوتھا ہدیہ جناب جبرائیل علیہ السلام کو جو چاہیے ہے، عزیزان محترم، ان سارے ہدیوں میں سے اگر آپ کا ایک ہدیہ مس ہو گیا، چھوٹی سی بات پہ بھی ایک ہدیہ اگر مس ہو گیا تو آپ وہیں سے آپ کی مصیبت شروع ہو۔ تو عزیزان محترم، چوتھا ہدیہ جبرائیل کو چاہیے ہے کہ آپ نے موت کی تمنا کی ہے کہ نہیں۔ ہم سب کو مرنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ سب موت کی تمنا کریں۔ عزیزان محترم، امام زمانہ علیہ السلام کو صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زمانہ کو خالی 313 ہی کیوں چاہیے؟ ہمارا ایسے کروڑوں لوگ اس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن امام زمانہ کو خاص لوگ، یا امام حسین علیہ السلام کو 72 لوگ کیوں چاہیے؟ عزیزان محترم، ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا مومن، بہت بڑے پرہیزگار، وہ دعا کرتے تھے کہ اے امام زمانہ آ جائیے۔ جب غیبت صغریٰ کا وقت چل رہا تھا، اس وقت وہ دعا کرتے تھے کہ اے امام زمانہ آ جائیے، میرے گاؤں میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں بہت زیادہ لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو اس سے امام زمانہ نے ملاقات کی اور بولتے ہیں کہ اپنی چھت پہ 2 بکریاں باندھ دینا اور ایک قصاب کو وہاں بٹھا دینا۔ تو سارے لوگوں کو بھی بلایا گیا اس گھر میں، اور اوپر 2 بکریاں باندھی گئی اور قصاب کو بلایا گیا۔ تو نور آتے ہوا لوگ سمجھ گئے کہ امام زمانہ آ گئے ہیں۔ تو امام زمانہ نے اس کو اوپر بلایا، جو عالم تھا، جس نے پرہیزگاری سے دعا کی تھی، اس کو اوپر بلایا اور بولا کہ ایک بکری کو ذبح کر دو، اس کا خون ایک نالی سے نیچے بہا دو تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ تو عزیزان محترم، اس ایک بکری کو کاٹا گیا اور اس کا خون نیچے بہا دیا گیا۔ جب سارے لوگوں نے دیکھا تو بولتے ہیں کہ ارے یہ تو بہت بڑے مومن تھے، ہم ان کے سامنے کیا ہے، 10% بھی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑے عالم تھے، جب ان کو امام نے نہیں چھوڑا ہم لوگ کیا کریں؟ صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسے ہی پھر دوسرے مومن کو اوپر بلایا، دوسری بکری کٹوا دی۔ جب یہ ماجرا دیکھا لوگوں نے تو سارے کے سارے بھاگ گئے۔ تو اسی سمے امام زمانہ نے بولا کہ دیکھ رہے ہو میرے چاہنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ یہ جو
مطلب منزل ہے بہت مشکل لائک پوری طریقے سے ملتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ کو امام زمانہ کے سپاہیوں میں اگر شامل ہونا ہے تو ہم کو عبادت گزار بننا پڑے گا ہر چیز میں، نہ کہ خالی نماز اور روزے میں۔